نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، سیدی مرشدی۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ دو چار باتیں انجمن علماء اسلام کے حوالے سے اور دو چار رمضان مبارک کے حوالے سے میں اپنے سامنے سجانا چاہوں گا۔ انجمن علماء اسلام ایک طلبہ تنظیم ہے جس کا وجود آج سے چند سال پہلے سے وجود میں آیا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام جب بھی بات کرتی ہے عشق مصطفیٰ کی بات کرتی ہے، انجمن طلبہ اسلام جب بھی بات کرتی ہے نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے، انجمن طلبہ اسلام یہ جب بھی ہمارے وقت ہلتے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام ہمارا ساتھ ہمیشہ قیامت تک رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کا ایک خاص دستور ذہن ہے کہ طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا، جو کہ عشق مصطفیٰ کے شمع کو فروزہ کیے بغیر ناممکن ہے۔ تو میں والدین بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کے ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میں انجمن طلبہ اسلام کی طرف لائیں، انجمن طلبہ اسلام کے اندر ہم درد کارکن کے دورے لائیں۔ باقی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ارشاد پر تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو روزے رکھو جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم منتقی اور پرہیزگار ہو۔ اب یہاں پر پرہیزگار کا مطلب اگر میں لے کر چلوں تو پرہیزگار کا مطلب ایک چینج کا ہے، ایک اڈاپٹ کا ہے۔ دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور مخلوقات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عقل دی ہے۔ ہم یہ روزہ کو رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنا سحری کرنا افطاری کرنا بہت آسان ہے، لیکن روزے کو اس طرح نبھانا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان روزہ کو رکھ لیتا ہے اور انسان کے سامنے ہر چیز ہے، یعنی ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، پانی بھی آپ کے سامنے ہے، دودھ بھی آپ کے سامنے ہے، غذائیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب حلال اور حرام چیزوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، ایون کہ انسان روزہ رکھتا ہے حلال چیزوں کو بھی ٹچ نہیں کرتا جب تک افطاری نہ ہو، انسان کو حرام چیزوں کو بھی پتہ ہے۔ ہم روزہ رکھ کے اور یہ تصور کریں کہ ہم رشوت دیں یا رشوت دیں، ہم جو ہے لوگوں کو اذیت دیں، آپس میں پیار محبت سے بات نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں، فریب بھی دیں، تو اس روزے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے دور کرنے کی ضرورت ہے، اس چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، ہمیں یہ چینج کرنا ہے، اور ہم یہی جو ہے ہم چیز چاہتے ہیں یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ جو ہے ہم پانی حدیقے میں پی نہیں سکتے ہیں، پانی حلال بھی ہے، دودھ سے جو ہے وہ حلال ہے، ہم نہیں پیتے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ماں ہی دیکھتا ہے، اللہ باقی سارا ماں نہیں دیکھتا، اللہ باقی سارا ماں بھی دیکھتا ہے۔ تو ہم یہ چیز اگر ہمارا عقیدہ اسٹرانگ ہو جائے اور جو ہے ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو، ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے پورے 12 مہینے دیکھنا ہے، ہمیں پورا سال دیکھنا ہے، تو ہم جو ہے ان چیزوں کو جو ہے ہم چھوڑیں، رشوت وغیرہ اور ان چیزوں کو جو ہم نے چھوڑ کے آگے نہیں چینج نہ کیا۔ جو ہم رمضان کے مہینے میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، نماز کی ہوتی ہے، روزے ہوتی ہیں، یہ ہم نے تھرو آؤٹ پورے 12 مہینے لے کے چلنا ہے۔ یہ ہمارا مین ایم ہے، ہمارا مین ویژن ہے، مشن آبجیکٹو ہے۔ جب ہم اس کو نہیں لے کے چلیں گے ہم یعنی کہ دنیا میں کامیاب نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اس ویژن کو اور جو ہمارا یعنی کہ پانچ وقت کی نماز جو ہم مناظر شروع کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر بھی، تو ہم نے یہی ایم اور یہی جو ہے ہم نے رویہ اور یہی ہم نے ایم اور آبجیکٹو ویژن لے کے پورا تھرو آؤٹ کا سال چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوا عید آئی، عید کے بعد جو ہے ہم بس اپنے اپنے کاموں میں یعنی کہ مشغول ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے کام ختم کر دیے جو ہماری گھر ایکٹیویٹیز تھی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج یہ عید اور یہ ہم عہد کر کے جائیں گے کہ ہمیں جو یعنی کہ ہمارا رمضان کا جو ہمارا پورا پروسیس ہوتا ہے، ہماری جو ایک ڈیزائن کی اگر شروع یہ ہمیں پورے 12 ماہ جو ہے وہ لے کے چلنا پورے سال کے ہمارے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم اس بدل کی برکتیں اور ان کی سمیٹری کے لیے یہاں پر جمع ہیں. ابھی ہماری بازی میں ہمارے مہمان خصوصی لازمی لاہور انجمن طلبہ اسلام کی پلیٹ فارم سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے. تو یہ اسی پلیٹ فارم کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کو قرآن اور میری آل کی محبت سکھاؤ. یعنی جہاں پر قرآن کی اہمیت کو برقرار رکھا وہیں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی اہمیت کو بھی ویسے ہی برقرار رکھا جیسے قرآن کی اہمیت کو. یعنی بتایا یہ ہے فرمایا لوگوں جیسے قرآن تمہارے لیے ضروری ہے ایسے لیے اسی طرح میری آل کی محبت اور ان کا نقش قدم بھی تمہارے لیے ایسے ہی ضروری ہے. اب یقینی طور پر نہ قرآن کی محبت نہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاودی ہو سکتی ہے جب تک کہ پہلے حضور سے کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر نہ ہو جائے. کہ وہ قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کر چلے. اب وہ چراغ عشق مصطفیٰ کا یہاں دنیا سے روشن کر کے جائیں گے تب بات بنے گی. یہ جو ہماری انجمن طلبہ اسلام تحریک ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت جو مادہ پرستی کا دور ہے اور ہماری کالج یونیورسٹیز کے اندر جو دشمنان اسلام لوگ ہیں, قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور یہ جو تحریک ہے یہ انہی کا توڑ ہے. بیسیکلی ان طاغوتی طاقتوں کو ٹکر دینے کے لیے اگر کوئی تحریک میدان عمل میں اتری ہے تو وہ تحریک انجمن طلبہ اسلام ہے, جو ان کالج یونیورسٹی کے طلباء کو جو اسلام کے دامن سے دور ہو رہے تھے اور اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت کا بیج جو ہے وہ بویا جا رہا تھا, ان طلباء کرام کو جو ہے اٹھا کر پکڑ کر جو ہے وہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ باندھنا یہ اس تحریک کا مقصد ہے. یعنی یہ اس تحریک کا اور حضور سید عالم وسلم کی محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. گویا کہ یہ جو تحریک ہے یہ خاص طور پر ان کا جو موضوع ہے, ان کا جو مطمع نظر ہے وہ عوام الناس تو ہے ہی, لیکن بالخصوص یہ طلباء کرام جو کالج یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے ہیں ان کو حضور سید عالم وسلم کے ساتھ جوڑنا ان کا مقصد ہے. تو یہاں پر جتنے طلباء بیٹھے ہیں اب اسکول کی ایج میں ہوں گے یا پھر آگے کالج یونیورسٹی کی ایج میں جانے والے ہوں گے, تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس تحریک کا ضرور آپ جو ہے وہ دست و بازو بنائیں. رکنیت فارم اگر لے کر کے آئے ہیں تو وہ ضرور فل کریں, یہاں پر بیٹھے فل کریں. اور پھر یہاں تک آپ نے فل کر کے بس نہیں کرنا, بلکہ جب آپ نے اپنی کلاسوں اور اپنے اسکول کالجز کے اندر جانا ہے تو اس تحریک کو فروغ دے رہا ہے, کیونکہ اس تحریک کو فروغ دیے بغیر نہ عشق مصطفیٰ حاصل ہو سکتا ہے, نہ حضور سید عالم وسلم کے عشق کے بغیر قرآن اور اہل بیت اتحاد کی محبت حاصل ہو سکتی ہے. تو حضور سید عالم وسلم کی محبت کو پانے کے لیے اس تحریک کا ساتھی بنا. اس تحریک کا ساتھی بننا سیدھا مقصد ہے کہ حضور سید عالم وسلم کا صحیح معنوں میں غلام بننا. اور جو غلام محمد بن جاتا ہے, جیسے کہا کہ حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, تو گویا یہ جو تحریک ہے یہ اس وقت ہمارے طلباء کی امامت کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے غلام ہے, یہ ہمارے امام ہیں, یہ ہمارے ان طلباء کی امامت کر رہے ہیں. تو ان کی امامت میں مقتدی بن کر ان کے پیچھے چلے, ان کا دست و بازو بنے, اور بالخصوص جو طاغوتی طاقتیں اسلام دشمن طاقتیں اور عناصر جو ہے ہمارے طلباء کے دلوں سے حضور سید عالم وسلم کا عشق نکالنا چاہتے ہیں, ان کو ہم نے ٹکر دے کر ان کا سدباب کرنا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. یہ طلباء کرام جو نوجوان ہمارے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہماری اس تحریک کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے ضروری ہے اس وقت جو غیر مسلم عناصر ہیں ان کا ایک ہی جو ہے وہ موٹو ہے, اور وہ کیا ہے
کہ حضور سید عالم وسلم کا عشق ان کے دلوں سے نکالا گیا. بس وہ آپ سے آپ کی معیشت نہیں چھیننا چاہتے، وہ آپ سے آپ کے گھر بار نہیں چھیننا چاہتے، آپ کے بچے آپ سے نہیں چھیننا چاہتے، آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کو یتیم نہیں بنانا چاہتے. نہیں، ان کا صرف محض ایک کام ہے کہ وہ آپ کو حضور کے عشق سے دور کر دیں. میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو. اقبال نے یہ نقشہ کھینچا ہے شیطان کی کچہری کا. شیطان اپنا تخت جمائے بیٹھا ہے پانی کے اندر، اور اس کے جو چیلے چمچے ہیں وہ سارے اس کے سامنے آ کر کے اپنی دن کی وعدات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا. بلا کر سارے اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم ناکام ہوئے. تو شیطان نے ان کو پھر ایک کلیہ دیا، کہا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے اس شیطانی مشن میں، تو پھر تم اس مشن کے اندر کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہو کہ ان کو تم بھوکا چھوڑ مار رہے ہو، ان کے بچوں کو یتیم کر رہے ہو، ان کو دیگر جو ہے مشکلات کا تم سامنا کروا رہے ہو. تو یہ حضور سید عالم وسلم کا عشق جب تک ان کے سینوں میں ہے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑو. شیطان نے ان کو ایک موضوع دیا اور ایک کلیہ ان کو سمجھایا. اس نے کہا تم بس ایک کام کرو کہ ان کے دلوں سے حضور کا عشق نکال دو. جب عشق مصطفیٰ ان کے سینوں سے نکل جائے گا تو یہ خود بخود ڈھیر ہو جائیں گے. پھر ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ان کے ساتھ ہتھیار ان کے سامنے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو زید کرنا چاہتے ہو، ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، تو ایک ہی جو ہے وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تم ان کو اپنا غلام بنا سکتے ہو. اور وہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو مالی لحاظ سے ڈیمیج کرو، ان کو ملکی جو معیشت ہے اور ملکی سالمیت ہے اس کے خطرے ان کو ڈال کر کے ان کو پریشان کرو اور اپنا غلام. ایسے غلام نہیں بنے گی. یہ ایک ہی صورت میں غلام بن سکتے ہیں کہ تم ان کے سینوں سے کیا کرو. اور ان کا چونکہ موضوع حضور کا عشق سینوں سے نکالنا ہے، اور ہماری اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ حضور کا عشق سینوں میں ڈالنا. تو ہم نے اگر نکالنے والوں کا ساتھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے حوالے بنے بیٹھے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا، اس تحریک کے پشت پناہی کرنا، گویا کہ حضور سید عالم وسلم کے ان غلاموں کی امامت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنا کہ جن کا مقصد حضور سید عالم وسلم کا عشق سینوں میں ڈالنا ہے، اور جو شیطان کو صحیح معنوں میں ٹکر دینے والے لوگ ہیں. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ روح محمدی بدن سے نکالنا ہے، اور ان کا کام ہے روح محمدی بدن میں ڈالنا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو. تو یہ شیطان نے کہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم واقعی نہیں ڈرتے، ہم فاقے سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن کبھی بھی تمہیں اس بات میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ حضور کا عشق تم ہمارے سینوں سے نکال دو. اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہم اس تحریک کا ساتھی بننا ہے. رکنیت فارم فل کریں انشاءاللہ. اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کے فوائد حاصل کریں گے. اللہ سب کو اس تحریک کا دستبال بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی